أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم يرجعون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله أحكم الحاكمين. صدق الله المولانا العلي العظيم. برائے تعجیل قائمہ علی محمد بوازی بلند ترین صلوات. برائے تعجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے، حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے. قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین. آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے. نظر میں لے کے 72 شہادتوں کا نظام
ہلال سے شب عاشور کہہ رہے ہیں امام، نظر میں لے کے 72 شہادتوں کا نظام، ہلال سے شب عاشور کہہ رہے ہیں امام، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، شہادتوں کا یہ ایک سلسلہ ہے باترتیب، بنے گی کل اسی مقتل کی خاک سب کا نصیب، نہ دیکھ پاؤ گے جو وقت آ رہا ہے قریب، شہید ہوں گے یہاں جون اور زہیر و حبیب، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، پلٹ کے آئے گا کوئی برائے قربانی، تمہیں خبر ہے کئی دن سے بند ہے پانی، ادا کریں گے بلا کیسے حق کے مہمانی، یہاں پہ خون میں ڈوبے گی حر کی پیشانی، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، وہ لال جو ہمیں لگتے ہیں جان سے پیارے، کریں گے جنگ یہاں کریں گے جنگ یہاں 3 روز کے پیاسے، لہو لہو نظر آئیں گے گود کے پالے، شہید ہوں گے یہاں نونہال زینب کے، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، پر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ گاڑی رانگ پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے، ABQ506، یہ التماس ہے پلیز یہ ہٹا دیں جس کی بھی ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، بے کسی کا
شہ کی چرچا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں صاحب لشکر اکیلا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا کہتی تھی ماں سوئے اصغر قبر میں کہتی تھی ماں سوئے اصغر قبر میں ہائے خالی ان کا جھولا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے چھد کے برچھی میں کلیجا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا بر محمد و آل محمد صلوات بارے دیگر نعرہ صلوات پھر چاند محرم کا نظر
چشمے تر عزاداروں کے فرزند رسول ان کے گھر نعرہ صلوات اے غیل عزا کے دل پہنچے عزا کے دل پہنچے غم کی راتیں غم کی راتیں بکا کے دل پہنچے فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی آباد کربلا کے دل پہنچے اے غیل عزا فاتحہ
مرثیے کے 3 سے 4 بند نظر سماعت کروں گا. آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے. تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفری، آپ حاضرین اپنے مرحومین کو شامل فرما لیجئے. ان مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے جو گزشتہ برسوں اس فرش اعزا کی رونق ہوا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تمام شہدائے ملت جعفریہ، ہمارے استاد شہید سبت جعفر زیدی اور استاد رضوان عباس کو شامل فرماتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے. شگن جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، مغزر قتل رقم میں ایک سطر میں دیکھا، بل جبین فلک ظلم سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخی خون شفق قلب کو برمانے لگے، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگے، اسب کو روک کے پڑھنے لگے رویت کی دعا، زندگی بھر سے نرالی تھی یہ غزرت کی وسعت رزق کا مفہوم نہ صیغت کی دعا، حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر وہ بخش کے تاروز جزا دھوم رہے، اور حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، کچھ میرے واسطے ایسا ہو مبارک یہ ماہ، صدقے اسلام پا ہو جاؤں ملے عزت و جام، فدیہ راہ رضا دل کا بے بار الہ، خون میں تن غرق ہو خشکی میں سفینہ ہو تباہ، قید ہوں اہل حرم گھر کی صفائی ہو جائے، سب ستم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے. آخری بند. قتل جب ہو میرا لشکر نہ جلا لائے مجھے، سب عزیزوں کے کٹیں سر نہ جلا لائے، خون میں ڈوبے علی اکبر نہ جلا لائے مجھے، تڑپے ہاتھوں پا جو اصغر نہ جلا لائے مجھے، پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤں میں، آپ ننھی سی لغت کو کے دفنا ہوں میں،
چاند محرم کا سفر میں دیکھا بلند آواز سے ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. درود پر محمد آل محمد. قرآن مجید اور رفعت ذکر کے عنوان سے یہ آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے. اگرچہ استقبال کے سلسلے میں کل پہلی مجلس اس امام باڑے میں منعقد ہو چکی، لیکن کیونکہ بہرحال شب اول محرم کو یہ ایک طریقہ ہے کہ موضوع کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. جب موضوع دیا جاتا ہے تو موضوع ہمارے نوجوان بچوں کے لیے معمولاً ذرا مشکل ہوتا ہے اس کا سمجھنا، اور اب یہ بچوں کی خواہش ہے کہ مولانا جو بھی لفظ آپ استعمال کریں میرے مزاج کے خلاف ہے، لیکن بہرحال عزادار ہیں ان کا حکم سر آنکھوں پر بچوں کا کہ مولانا انگریزی کا متبادل لفظ اس کے ساتھ استعمال کر لیجئے گا. لیکن بہرحال موضوع کبھی کبھی کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں سمجھنے میں کہ موضوع ہے کیا، اس کے ڈائمیٹرز اور پیرامیٹرز کیا ہیں، موضوع کہاں تک پھیلے گا، مولانا بات کو کہاں سے شروع کریں گے، کہاں تک پہنچائیں گے. تو قرآن مجید اور رفعت ذکر یعنی قرآن مجید واضح ہے، یہی کتاب جو آپ کے اور میرے گھروں میں ہے، تمام مساجد میں ہے، تمام امام باڑوں میں ہے، یہی قرآن مجید. اور رفعت ذکر یعنی ذکر کی بلندی. ذکر جب انسان کرتا ہے تو ذکر کی بلندی کیا ہے، ذکر کی قدر و قیمت کیا ہے، پرائز کیا ہے، ویلیو کیا ہے، قدر کیا ہے، یہ ذکر انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے، کون سا ذکر اچھا ہے، کون سا ذکر برا ہے، قرآن نے ذکر کے بارے میں کیا گفتگو کیا، قرآن نے کن کن چیزوں کو ذکر کہا ہے، قرآن نے کن کن چیزوں کا ذکر کیا ہے، قرآن نے کن کن انسانوں کا ذکر کیا ہے. قرآن میں ذکر آ جانا فضیلت کی بات نہیں ہے، قرآن نے ابلیس کا بھی ذکر کیا ہے، نمرود اور فرعون کا بھی ذکر کیا ہے، قرآن نے انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے. تو لہٰذا قرآن کی اینک لگا کر دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ذکر کس مقام پر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو آئے گی کہ ذکر واضح بات ہے، یہ امر واضح ہے، یہ چیز بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے بچوں کے لیے کہ جب ذکر کی بات کی جائے گی تو ذکر الہی کی بات کی جائے گی. تو ذکر الہی کی جب بات آئے گی تو کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف میرا ذکر کرو، یا قرآن اپنے ساتھ کچھ غیر اللہ ہستیوں کے ذکر کو بھی جوڑتا ہے؟
اگر قرآن اپنے ساتھ غیر اللہ ہستیوں کے ذکر کو جوڑتا ہے تو پھر اس کو شرک کے ساتھ کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ اگر توحید نام ہے صرف اور صرف خدا کا ذکر کرنے کا، تو خدا نے قرآن میں اپنے ساتھ کن کن ہستیوں کے ناموں کو جوڑا ہے؟ جن جن ہستیوں کے ناموں کو خدا نے قرآن مجید میں جوڑا ہو، ان ہستیوں کو خدا کا ذکر کرتے وقت آپ کو بھی ذکر کرنا پڑے گا، ورنہ خدا کا ذکر ناقص رہے گا۔ تو یہ جو ذکر آپ کو بلندیوں تک لے کر جائے گا، آسمان کی ذکر کی شرائط کیا ہیں، حدود اربع کیا ہیں؟ نہ ذکر میرا ہے نہ آپ کا ہے، ذکر خدا کا ہے، معین بھی خدا کرے گا، ذکر کا ذکر بھی خدا کرے گا۔ لہٰذا جب یہاں تک یہ بات آ گئی، اور الحمدللہ نوجوان بچوں کے چہرے پر ابھی تک میں گھبراہٹ کے آثار نہیں دیکھ رہا، تو مجھے جرت ہوئی کہ مزید گہرائی میں جا کر بات کروں۔ کیا ذکر نام ہے بغیر علم اور معرفت کے یا اللہ کی مالا جپنے کا، یا ذکر نام ہے علم اور معرفت کے ساتھ خدا کا ذکر کرنے کا؟ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز زمین اور آسمان میں ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح نہ کرے۔ کوئی چیز زمین، اس کا مطلب ہے کہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور میں ایک چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں کہ جب آدم کو زمین پر بھیجا گیا تو زمین تھی، پھر آدم کو بھیجا گیا، خدا نے کہا کہ زمین پر چلے جاؤ۔ اشارات آیات میں ہیں کہ اس سے پہلے کہ آدم زمین پر آتے زمین تھی، اب مجھے اس طرف جانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم سے پہلے زمین تھی کہ جہاں پر آدم کو اترنا تھا، اور زمین تسبیح کر رہی تھی، وہ جنت تسبیح کر رہی تھی۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دیکھو وَلَهُ، جو چیز بھی زمین اور آسمان میں یسبح لہو خدا کی تسبیح کر رہی ہے، تو خدا کا ذکر کائنات کی تمام اشیاء کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور افراد بھی تھے جو ذکر کر رہے تھے۔ جب آدم کے پتلے کو بنا کر پھونکا تو آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں فرشتوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، زمین پر اپنا خلیفہ ایسے کو بنا رہا ہے جو خون بہائے گا، جو فساد پھیلائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار ہم تو تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری تقدیس کر رہے ہیں، تیری حمد کو بھی جانتے ہیں، تیری ذات کی معرفت کو بھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فرشتوں کی تسبیح اور فرشتوں کا ذکر زمین اور آسمان کے ذکر سے کہیں بلند تھا، تبھی فرشتوں نے سینہ ٹھوک کر کہا آدم کو خلق کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر چیز کائنات کی خدا کا ذکر کر رہی ہے ان سے کہیں آگے فرشتوں کا ذکر تھا۔ لیکن عجیب مرحلہ ہے کہ ذکر ہوتا ہے علم اور معرفت کی بنیاد پر۔ میں اگر آج کی مجلس میں آپ کو کہیں تک لے جا سکا اور جو آج کا لب لباب ہے وہ دے سکا تو مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ذکر کی بنیاد ہے معرفت، معرفت کی بنیاد ہے عبادت، عبادت آتی ہے عمل کے بعد۔ تو فرشتے بہرحال تسبیح کر رہے تھے، ہے نا، عمل تھا، عبادت تھی، معرفت تھی، فرشتے تسبیح کر رہے تھے۔ کہا کیوں آدم کو بنا رہا ہے؟ ہم تسبیح کر تو رہے ہیں تیری ہم کے ذریعے، ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا نے کہا کہ نہیں، دیکھو پتلا بناؤں گا۔ 8 مقامات پر پروردگار عالم نے آدم اور ابلیس اور شیطان اور ملائکہ کے سجدے کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے آدم کو خلق کیا، کہا دیکھو اس طرح سے بنا رہا ہوں۔ اس وقت آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے ذکر کے سلسلے میں آیات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ تو پروردگار عالم نے آدم کے پتلے کو خلق کیا، اور آدم کے پتلے کو خلق کرنے کے بعد کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب بنا لوں سجدے میں گر جانا۔ تو ابھی تک تو گفتگو ہو رہی تھی زمین اور آسمان کے ذکر کی کہ یہ ان میں ایک فضیلت ہے کہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آیا فضیلت کے ساتھ ذکر کا فرشتوں کے، کہ فرشتوں کو معرفت تھی، فرشتے علم رکھتے تھے، خدا کی حمد کا، تسبیح کا، تقدیس کا ذکر کر رہے تھے۔ لیکن اچانک یہ کیا ہوا؟ ابھی آدم کو جمعہ 8 دن پیدا ہوئے نہیں ہوئے کہ فرمایا اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے علم اور معرفت سے بھی آگے کی ایک منزل ہے کہ وہ جس منزل پر جو پہنچ جائے تو اس کا ذکر، اس کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، چاہے عبادت کرے یا نہ کرے۔ اگر معیار عبادت ہے تو بن عبادت کے آدم کی حیثیت کیا ہے جو کہہ رہے ہیں سجدہ کرو؟ نہ آدم نے نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ عبادت کی ہے، نہ معرفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بلند ترین ذکر کون سا ہے؟ کائنات کا۔ کائنات میں ہر چیز ذکر کر رہی ہے۔ ان سے بلند ترین ذکر کس کا ہے؟ علم اور معرفت کے ساتھ جو خدا کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں فرشتے، ان کا ذکر ہے۔
کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت رکھتے ہیں. تو مولانا ہمیشہ معیار یہ ہو گیا معرفت کے ساتھ جو ذکر نہیں، کبھی عنایت الہیہ، خدا کی توجہ، خدا کا لطف، خدا کا لاڈ اور پیار، خدا کی مرضی، خدا کی مشیت اس طرح سے کبھی کسی کو خلق کرتی ہے کہ نہ عبادت کرتا ہے وہ انسان، نہ سجدہ کرتا ہے، لیکن کروڑوں برس سے کیے گئے جو فرشتے عبادت کر رہے تھے وہ مجبور ہیں سجدہ کرنے پر. تو قرآن پہلا معیار یہ دے رہا ہے کہ دیکھو ہمیشہ کتابوں کے ذریعے مت ڈھونڈنا، ہمیشہ رٹو طوطوں کے ذریعے مت ڈھونڈنا، ہماری عنایت کو ڈھونڈو. ہماری عنایت کہاں پر ہے؟ جہاں ہماری عنایت ہوگی بلند ترین ذکر وہ ہے. لہذا ارباب اعضاء ہیں، یہ ماتمی لوگ ہیں، ماتم کے ذریعے معرفت کی منزل طے کرتے ہیں. 32 برس کے جوان ابو الفضل عباس کے ساتھ توسل کرو، دسترخوان بچھاؤ، مراد پوری ہوگی. 6 مہینے کو اس معصوم بچے کے لیے دسترخوان بچھاؤ جس نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا. منزلت یہ ہے کہ عنایت الہیہ تعلق پا چکی ہے. لہذا تو یہ ذکر ایک حد تک اگر آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو قرآن مجید کے ساتھ آپ ذکر کی مختلف اقسام پر گفتگو کرتے ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کل اس کا نشان میں نے سبقت لسانی ہو گئی، سورہ انعام کی آیت ہے. قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. ان سے کہو حبیب کے خدا پھر چھوڑ دو ان کو یہ اپنے فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں، لہو اللعب میں، لغویات میں، فضول کاموں میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو ڈوبنے دو. خوضہم یلعبون، یلعبون یعنی کھیل تماشا کرتے رہیں. خوضہم یعنی بے معنی، میننگ لیس، فضول کام کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ. ان کو چھوڑ دو، کہہ دو قل اللہ، اللہ کا نام لو اور چھوڑ دو. اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی عجیب آیت ہے اور مجھے یہیں سے لے کر چلنا ہے کہ رفعت ذکر یعنی ذکر کہاں سے شروع ہوتا ہے. ذکر خدا جب انتہائی نچلے ترین درجے پر ہو. دیکھیے ذکر خدا نچلے ترین درجے پر نہیں ہوتا. خدا کہہ رہا ہے کہ نچلے ترین درجے پر ذکر کرو. میں نچلے ترین درجے کو ذرا وضاحت کر دوں. شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں لکھا ہے اور 8ویں امام سے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلم. اب دیکھیے حدیث میں بتاؤں گا، توکلت علی اللہ، باقی آپ کی معرفت اور آپ کی سوچ کہ کس طرح سے لیتے ہیں. حضرت موسیٰ نے خدا سے گفتگو کی، پروردگار آپ بعید انت فانادیک ام قریب فاناجیک. پروردگار مجھے تو یہ بتا کہ تو اتنا قریب ہے مجھ سے کہ سرگوشی کے ساتھ بات کروں تو میری دعا کو سن لے گا، میرے ذکر کو سن لے گا، یا تو بہت دور ہے مجھ سے کہ پکار کر، چیخ کر، فریاد کے ساتھ تجھ سے باتیں کروں. کہا کہ موسیٰ دیکھو میں تمہارے بہت قریب ہوں، نزدیک ہوں، اور تم مجھ سے جس طرح سے چاہو گفتگو کرو. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. پروردگار کبھی کبھی جناب موسیٰ نے جواب دیا، پروردگار کبھی کبھی حالت میری ایسی ہوتی ہے کہ اجلک عن ذکر. پروردگار میری کبھی حالت ایسی ہوتی ہے، مختلف حالتوں میں ہوتا ہے انسان کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ خدا کا ذکر کرے. مجھے اچھا نہیں لگتا پروردگار ہر مقام پر تیرا ذکر کروں. تیری ذات بہت بڑی ہے تو مجھے یہ بتا کہ کن مقامات پر تیرا ذکر کروں. خدا نے فرمایا یا موسیٰ اذکرنی علی کل حال وفی کل حال، یعنی موسیٰ ہر حال میں ہر مقام پر میرا ذکر کرو، تم جس حال میں ہو میرا ذکر کرو. تو جناب موسیٰ مان رہے ہیں کہ بشری تقاضوں کے مطابق
پروردگار میں کبھی ایسی حالت میں ہوتا ہوں کہ تیرا ذکر کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، کبھی بشری تقاضوں کے مطابق ایسی حالت میں ہوتا ہوں کہ مجھے تیرا ذکر کرنا اچھا لگتا ہے، کبھی بستر پر اپنا آرام، میرے الفاظ ہیں حدیث کے نہیں ہیں، میں آرام کر رہا ہوں بستر پر تکیہ دے کر بیٹھا ہوں گاؤ تکیہ کے ساتھ، پروردگار کبھی بازار میں ہوں، کبھی میدان جنگ میں ہوں، کبھی مصلے پر ہوں، بعض حالتوں میں مجھے اچھا لگتا ہے تیرا ذکر کرنا، بعض حالتوں میں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ تیری ذات بہت عظیم ہے، میں چاہتا ہوں اس مقام پر تیرا ذکر کروں کہ جو مقام تیری ذات کے شایع نشان ہو۔ پروردگار نے فرمایا موسیٰ اذکرنی علی کل حال وفی کل حال، ہر حال میں ہر مقام پر میرا ذکر کرو۔ تو یہ ذکر دیکھیے آپ یہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، دیکھو ان جانوروں کو مت کھاؤ کہ جن کو خدا کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا، کیونکہ یہ فسق ہے، یہ حق کے ارادے سے دور ہے۔ تو آپ نے دیکھا جانور کے گلے پر چھری چل رہی ہے، غلیظ خون نکل رہا ہے، غذا آپ کی ہے، لذت کے ساتھ گوشت کو آپ کھائیں گے، رشتہ داروں کی دعوت کریں گے، نفسانی خواہشات کو پورا کریں گے۔ کون سی نفسانی خواہش؟ بھوک مٹانے کی خواہش، یہ آپ کی خواہش ہے، لیکن ذکر خدا اس حال میں بھی کرو، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی خاطر جانور کو قتل کر رہے ہو، بقرعید کا دن ہے جانور کو قتل کر رہے ہو، منا کا دن ہے کہ جانور کو قتل کر رہے ہو، بہرحال گوشت کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، تو ذکر کرو خدا کا۔ کیوں ذکر کرو خدا کا؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو جو تم خدا کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتے ہو نا، نہ اس کا خون خدا تک پہنچتا ہے، نہ گوشت خدا تک پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہاری نیتیں ہیں نا وہ پہنچتی ہیں۔ نیت اچھی تھی، جان بوجھ کر میں نے نام نہیں لیا خدا کا، بسم اللہ نہیں کیا، اللہ اکبر نہیں کیا، فرمایا دیکھو لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، تمہاری نیت جتنی بھی اچھی ہو، جان بوجھ کر تم نے نام نہیں لیا خدا کا تو مت کھانا، یہ فسق ہے۔ یعنی نیت جتنی بھی اچھی ہو ذکر خدا جڑا رہے۔ فرمایا کلوا مما ذکر اسم، کھاؤ ان چیزوں سے کہ ذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور کا گوشت کھاؤ جس کو خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ یا آپ نے دیکھا کہ کس مقام پر ہے ذکر خدا، اور اس کے بعد اس سے آگے چلیے، فرمایا پروردگار نے دیکھو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، دیکھو جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم قیامت میں اس کو نابینا محشور کریں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، پروردگار یہ نابینا کیوں خلق کیا تو نے مجھے، نابینا کیوں محشور کیا قیامت میں، وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ یعنی اس انسان کو اتنا شعور ہے کہ دنیا میں کیسے زندگی گزار رہا تھا، اس انسان کو اتنا شعور ہے کہ خدا نے اپنی مرضی سے مجھے اس دنیا میں نابینا خلق کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اچنبے کی بات ہے، پروردگار مجھے نابینا کیوں خلق کیا، وقت کنت بصیرا، میری آنکھیں کام کر رہی تھی۔ جواب آئے گا قال کذالک، خوب توجہ کیجیے گا، بہت باریک منزل فکر ہے، بہت حساس سینسیٹیو ہے، لیکن بہت آسان ہے، بچے ڈرے نہیں، بہت آسان، بہت لطیف، ڈیلیکیٹ اور سوفسٹیکیٹڈ پوائنٹ ہے یہاں پر، ذرا سی توجہ کریں گے میرے بچے سمجھ میں آ جائے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ بات ڈیلیکیٹ ہے، حساس اور نازک ہے، خوبصورت ہے، مشکل نہیں ہے۔ کیوں مجھے پروردگار تو نے نابینا محشور کیا؟ یہ کہہ رہا خدا فرما رہا ہے کہ تم نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اب پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو ذکر صرف اسے نہیں کہتے کہ زبان سے کہو، اب پروردگار اس مسئلے کو حل کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نابینا محشور کیوں کیا۔ قرآن مجید میں فرمایا قال کذالک، خدا کا جواب آیا ایسے ہی ہوگا، یہاں تو ایسے ہی ہوگا، قال کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی۔ ذکر کی بات ہو رہی ہے، آیت کے آغاز میں خدا نے کہا کہ اس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہم نے اس کو قیامت میں نابینا محشور کیا۔ یہ شکایت کرے گا پروردگار مجھے نابینا کیوں محشور کیا، تو پروردگار کو یہ کہنا چاہیے نا جواب میں کہ تم نے ہمارے ذکر کو چھوڑا۔ جو شروع میں آیت کے وجہ بیان کی گئی، پروردگار کا لب و لہجہ آخر میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی دیکھو جس کو تم دنیا میں ذکر سمجھ رہے ہو سکتا ہے ذکر نہ ہو، سمجھو اس ذکر کو جس کو خدا ذکر کرے، اس ذکر کو لے کر جاؤ۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا۔ شروع میں کیا کہا؟ فرمایا کہ تم نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہم نے تمہیں قیامت میں نابینا محشور کیا۔
شکایت پروردگار لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، پروردگار تو نے مجھے نابینا کیوں محشور کیا قیامت میں؟ دنیا میں تو آنکھیں تھیں، میں آنکھوں کے ساتھ مرا تھا، آنکھوں کے ساتھ مجھے جلاتا، آنکھوں کے ساتھ مجھے قیامت میں اٹھاتا، آنکھوں کے ساتھ مجھے قبر سے نکالتا۔ جواب آیا پروردگار کا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ کیوں ایسا ہی ہوگا؟ کیونکہ تم نے ذکر خدا سے منہ موڑا تھا۔ یہ جواب نہیں آیا جو شروع میں بات کی تھی پروردگار نے۔ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا خدا کچھ اور گفتگو فرما رہا ہے۔ فرمایا خدا نے کہ دیکھو اتت کا آیاتنا، ہماری آیتیں ایک کے بعد ایک تمہارے سامنے آتی رہیں، فنسیتہا، تم آیتوں کو بھول گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی یادداشت میں آیتوں کو اپنی یادداشت کے سپرد کرنا بھی ذکر خدا ہے، اور ایسا ذکر خدا ہے کہ قیامت میں آنکھیں دے گا۔ ہمیشہ یہ مت سمجھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ، یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ خدا کی آیتوں کو اپنے ذہن میں مسلسل جگہ دے کر زندگی گزارنا، اور ان آیتوں کو اپنے وجود کے ساتھ لے کر قبر میں اترنا بھی ذکر خدا ہے۔ اور اگر اس مرحلے پر ذکر کرو گے تو آنکھوں والے محشور ہوگے۔ نتیجہ صاف ہے، واضح۔ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیتیں ایک کے بعد ایک آتی رہیں تمہارے پاس، فنسیتہا، تم بھول گئے ان آیتوں کو، فکذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے۔ مجھے یہ بتائیے آپ، خدا کبھی بھول سکتا ہے کسی کو؟ نہیں بھول سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کذالک الیوم تنسیٰ، آج تم بھولے بسرے فراموش شدہ فارگوٹن پرسنالٹیز میں۔ اب بچے، مجھے شدید تکلیف ہے یقین کریں، لیکن بچے ہیں بیٹھے میں کیا کروں، تم بھولے بسرے لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ خدا کسی کو بھولتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر اب علماء معانی بیان فصاحت بلاغت نے گفتگو کی ہے۔ جب آپ کہیں گے ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ نے سب کو تبرک دیا، اس کو نہیں دیا، کہے گا بھائی ہم کو بھول گئے۔ آپ بھولے نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں وہ، لیکن کہتا ہے کہ آپ بھول گئے کیا ہم کو؟ آپ بھولے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کہہ رہا ہے آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بھول گئے۔ تو ذکر کا ایک اور پہلو دیکھا آپ نے، یہ ذکر کہاں سے چلتا ہے؟ جانور کے اوپر کرو ذکر، جانور حلال ہوگا، اور اس طرح سے حلال ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہاری نیت کو لے کر جائے گا یہ ذکر۔ اور اس کے بعد اگر جانور کو کاٹتے وقت، حیوان کو کاٹتے وقت خدا کا نام نہ لیا تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ذکر خدا کی نچلی ترین منزل ہے۔ کیا مطلب نچلی ترین منزل؟ جانور کو حلال اور حرام کر رہی ہے، نیت آپ کی مکمل نہیں ہے یہاں پر، جانور کو حلال اور حرام کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد کون سا مرحلہ آیا کہ یہ ذکر خدا ایسا ہے کہ اگر یہ ذکر خدا کیا تو خدا قیامت میں نابینا محشور نہیں کرے گا، بینا محشور کرے گا، آنکھوں کے ساتھ محشور کرے گا، اور خدا کہے گا ہم بھولیں گے نہیں تم کو، ہم تم کو یاد رکھیں گے۔ تو اب آپ ذکر خدا کے مرحلوں کو دیکھ لیجیے کہ کس طرح سے خداوند تبارک و تعالی ذکر کے مرحلوں کو بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی آج کے موضوع کی ایک حد تک گفتگو کہ قرآن مجید اور رفعت ذکر، ذکر کی بلندی کہاں تک جاتی ہے؟ وہاں تک جاتی ہے کہ جہاں تک ذات خدا ہو۔ درود پڑھیں محمد عالم۔ لہذا اب یہاں سے ایک چیز کی طرف ہم جائیں گے، وہ یہ کہ ذکر خدا، رفعت ذکر، میں نے کہا آپ سے کہ علم اور معرفت، تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ ذکر خدا اچھا کس کا ہے؟ جو سب سے ضعیف العمر ہو؟ نہیں، قرآن کے لحاظ سے لازم نہیں ہے، اگرچہ ہمیں اپنے بوڑھوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ قرآن نے بتا دیا، ابھی آدم کو ہم نے خلق کیا اور تم سے کہا سجدہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلہ آ گیا علم کا۔ یہ علم کہاں سے آتا ہے مولانا؟ سیکھنے سے۔ تو آدم نے تو کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم ترین چیز ہو گئی عنایت الہیہ، خدا کی توجہ، خدا کی چاہت، خدا کی مرضی۔ خدا کی مرضی کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن مجید سے، رسول خدا کی حدیثوں سے۔ مولانا قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ سرکار میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، رسول کو بھی جوڑنا۔ اگر ایسی حماقت اور نادانی کی نا تو منہ کے بل جہنم میں جا کر گرو گے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اگر یہ طے ہوتی بات کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے تو خدا رسول کی مرضی کا کیوں اضافہ کرتا؟ کتاب تہذیب الاحکام میں
مرحوم جناب شیخ ابو جعفر طوسی علی اللہ مقامہ شریف کے خدا ان کے درجات بلند کرے اور چہردہ معصومین کی شفاعت کاملہ قاہرہ مطلقہ نصیب فرمائے. اور آپ جب جائیں نجف تو باہر نکلیں گے جامع شیخ طوسی پر قبر ہے جناب شیخ طوسی کی، فاتحہ ضرور پڑھنے جائیے گا. وہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں روایت، یہ معمولی آیت نہیں ہے اتنی، یہ میرا جملہ شیخ طوسی کا نہیں ہے، اتنی معمولی آیت ہوتی اگر تو چھٹے امام رسول خدا کی فضیلتوں کے طور پر نہ بتاتے. کہا کہ دیکھو سلیمان اور داؤد کا قصہ یہ ہے کہ سلیمان اور داؤد سے خدا نے کہا کہ دیکھو ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان اور داؤد یہ ہماری عطا ہے تم پر، جیسے چاہو دینا چاہو دو. لیکن جب ہمارے جد کا ذکر آیا فرمایا دیکھو جو رسول دے وہ لے لو. اپنے ذکر کو بھی خدا نے ہٹا دیا اور کہا جو رسول دے دے وہ لے لو، رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. وہاں خدا نے اپنی نسبت کو قائم کرتے ہوئے سلیمان کو حکم دیا، یہاں اپنی نسبت کا ذکر ہی نہیں کیا. تو اب آپ یہ مرحلہ دیکھیے، یہ منزل دیکھیے، اور ایک دفعہ ذکر آپ کو ملے گا کہ ذکر کی منزل کیا ہے، رفت کیا ہے. عظیم ترین ذاکر الہی عالم وجود میں کون ہے؟ خود خدا ہے. خدا کہہ رہا سبحان اللہ عما یصفون. یہ جو تم ذکر کر رہے ہو نا خدا کا، کسی کام کا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے خدا جو تم خدا کا ذکر کر رہے ہو. مگر کون بندے میرا ذکر کرتے ہیں؟ مگر وہ بندے میرے جو میرے بندے ہیں خاص اور مخلصین ہیں. وہ جب خدا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر میری مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تم میرا ذکر، یہ میرے الفاظ ہیں، آیت کا ترجمہ نہیں ہے. تم ذکر کرتے ہو، کبھی اپنے باس کو یاد کر کے ذکر کر رہے ہو، کبھی یہ دعا کر رہے ہو کہ پروردگار میرا مشکل کو حل فرما، اس انسان کی طاقت تمہارے دل میں ہے. کبھی تم مختلف انسانوں کو سوچ رہے ہو، کبھی تم ان لوگوں کو سوچ رہے ہو کہ جو خدا کے خود رزق کے بھکاری ہیں، ان کو سوچتے ہوئے تم ذکر کر رہے ہو. تو سب سے بہترین ذکر وہ کرے گا میرا بندہ کہ جو عباد مخلص ہوگا. یہ عباد مخلص کیا ہے؟ کہ جس کو میں نے خود پاک کیا ہوگا. مدرسے مسجد اور مکتب جا کر پاک نہیں ہوا ہوگا، میری عنایت سے پاک ہوا ہوگا. کیونکہ دیکھو مسجد اور مکتب کو تو چھوڑ دو، جو فرشتے ہم نے اپنی عنایت سے خلق کیے تھے وہ علم اور معرفت کے مقام پر نہیں آ سکے آدم کے سامنے. تو لہٰذا وہ ہستی کہاں پر ہوگی کہ جس کی علم اور معرفت اس مقام پر ہو کہ 1,23,999 انبیاء ایک طرف. تو سب سے پہلے خود خدا اپنا ذاکر ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو قائما بالقسط. خداوند تبارک و تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں. سب سے پہلا ذاکر کون ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ. دوسرا ذاکر کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ. اس کے بعد حضرت ختمی مرتبت ہے کہ جو ذکر خدا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عنایت الہیہ بھی جڑی ہوئی ہے رسول خدا کے ساتھ، اور علم الہی کا ماخذ اور منبع ریزروائر ہیں خدا کے علم کا رسول خدا. اس کے بعد کون ذکر کرے گا؟ جو رسول کا نفس ہو، جو رسول کی روح ہو، جس کے پیچھے حق چلتا ہو. وہ حق کے پیچھے نہیں چلتا، حق اس کے پیچھے چلتا ہے. اب یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے تھوڑی دیر مجھے اجازت دیجیے. کہا کہ رسول خدا نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث دار. خدایا حق کے رخ کو وہاں پھیر دے جہاں علی ہو. پوری کائنات تابع ہے حق کے اور حق تابع ہے علی کے. ایک دفعہ اور مولا کی بارگاہ میں درود بھیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر خدا اگر کیا جائے تو اپنی عقل سے مت کیجئے، یا رسول کی معرفت کا چراغ لے کر کیجئے، یا جناب امیر سے علم حاصل کر کے کیجئے. کیونکہ جناب امیر
ذکر خدا حق ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر خدا کو ٹھیک طریقے سے کرنا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا ذکر ذکر خدا ہے؟ مولانا جو ذکر حق کے ساتھ کیا جائے. حق کہاں ملے گا؟ جائیے نجف، وہاں سے ملے گا. میں نہیں کہہ رہا رسول خدا فرما رہے ہیں. تو مولانا مولا علی تو چلے گا دنیا سے. اب میں کہوں گا دیکھیں سرکار، رسول خدا نے یہ نہیں کہا مردہ علی یا زندہ علی، کہا جہاں علی ہیں. درود پڑھیں ایک دفعہ اور مولا کائنات کی بات. لہٰذا یہاں سے میں ذکر کے ایک مرحلے کو مکمل کر دوں تاکہ کل اس ذکر کے اس مرحلے کو، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. جناب امیر مومنین، اور پہلے علی جناب امیر مومنین، دوسرے علی امام سجاد. دعا قبیل آپ حضرات سب پڑھتے ہیں. پھر شیخ عباس قمی نے ایک دعا نقل کی ہے جو ہجرت کی رات جناب امیر نے پڑھی. جناب امیر نے پڑھی ہجرت کی رات وہ دعا، وہ مفاتیح الجنان میں ہے. آپ دیکھیے گا تعقیبات مشترکہ میں، اس کو دیکھیے گا، وہاں پر آپ کو وہ دعا مل جائے گی. جناب امیر مومنین اور امام سجاد، امام سجاد کی کتاب ہے صحیفہ سجادی، آپ سب کے علم میں ہے. کوئی ایک دعا وہاں لائیے ایسی، عرفے کے دن کی دعا، شب عرفہ کی دعا، عید الفطر کی دعا، عید الاضحیٰ کی دعا، جمعے کے دن کی دعا، شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا، مکارم الاخلاق، والدین کے لیے، جب کسی کو بلا اور مصیبت میں گھرے ہوئے دیکھا اس وقت کی دعا، قرض ادا کرنے کی دعا، بیماری سے چھٹکارے کی دعا، تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں جو 52-54 تقریباً دعائیں ہیں، وہاں جا کر دیکھیے. دعا کس سے کر رہے ہیں امام سجاد؟ خدا سے. لیکن کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کے ذکر سے خالی نہ ہو. مولانا کیا مطلب خدا کے ذکر؟ جب خدا سے دعا کر رہے ہیں تو خدا کے ذکر سے تو خالی نہیں ہوگی. نہیں، ایک بڑا توہم ہے، خدا کا ایک ذکر ہے جس کو ہم اپنا ذکر سمجھتے ہیں. امام سجاد نے دعائے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں ہر 3-4 سطروں کے بعد، ہر 3-4 لائنز کے بعد خدا کا اس ذکر کو ذکر کیا ہے جس کو آپ اپنا ذکر سمجھتے ہیں. جب بھی دعا مانگی 2-3 سطروں کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر دعا مانگی، پھر کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا سید ساجدین، زین العابدین، یہ آپ خدا سے مناجات کر رہے ہیں یا آل محمد سے؟ امام جواب دیں گے دیکھو ذکر کی قدر و قیمت اس وقت ہے کہ جب ذکر کو ان کے ساتھ جوڑا جائے. مولا اس ذکر میں کیا خصوصیت ہے؟ تو شاید امام سجاد کا جواب آئے کہ خدا ایک لمحے کے 1000 میں کروڑوں میں حصے کا جس کا تم تصور کرو، وہ مسلسل جو خدا ایک کام کرتا ہے وہ ہے آل محمد پر درود. ابن رسول اللہ یہ کہاں سے فرمائیں گے؟ مولا جا کر قرآن پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ کے قبضہ قدرت میں وقت کے جتنے بھی حصے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے حصے میں سیکنڈ کو آپ تقسیم کیجئے، خدا فرمانا ان اللہ و ملائکتہ. مولانا ہر سیکنڈ میں خدا ایک درود بھیجتا ہے. 1 سیکنڈ کیوں کہا آپ نے؟ مولانا 1 سیکنڈ ہے، سائنسدانوں نے مائکرو سیکنڈ ایجاد کر لیا. مولانا 1 ملین آف سیکنڈ ایجاد ہو گیا. جہاں تک آپ کی عقل پہنچ گئی سیکنڈ کے حصے میں، اور جہاں تک آپ کی عقل نہیں پہنچی، خدا مسلسل ایک کام کو انجام دے رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ. لہٰذا امام فرمائیں گے میں اپنی مناجات میں خدا کا ذکر بھی لاؤں گا. یا اپنا رسول اللہ یہ تو محمد آل محمد پر درود ہے. امام سجاد فرمائیں گے یہی خدا کا ذکر ہے کہ خدا خود انجام دیتا ہے. یعنی آپ آل محمد کا ذکر نہیں کر رہے، جس طرح سے خدا آل محمد کا ذکر کر رہا ہے آپ ہو بہو اسی انداز سے کر رہے ہیں. جب آپ کی دعاؤں کی قدر و قیمت بڑھے گی. اب میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے مثال دوں. ذکر کی مثال ہے ٹیلی فون نمبر جیسی. کیا مطلب ٹیلی فون نمبر؟ آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر آیا، کسی نے کہا کہ بھیا یہ دیکھو یہ ٹیلی فون نمبر ہے نا، یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ٹیلی فون نمبر ہے. یہ وہ نمبر ہے کہ 24 گھنٹے میں جب بھی کرو صدر اٹھائیں گے اس کو. یہ جو ٹیلی فون نمبر ہے نا، یہ نمبر ہے پرائم منسٹر کا. کوئی نہیں اٹھاتا، خود پرائم منسٹر اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ان کا ADC بھی نہیں اٹھاتا، پرسنل سیکرٹری بھی نہیں اٹھاتا، خود اٹھاتے ہیں کہ بس آپ مشکل میں. اچھا آپ کون؟ میں فلاں آدمی ہوں، فلاں ادارے کا، میں تم کو نمبر دے رہا ہوں.
آپ کے ساتھ خدا نہ کرے کوئی ایسی مشکل آئے, آپ نے فون ملایا, پرائم منسٹر صاحب اٹھائیں گے, اٹھا لیا, جی میں فلاں بات کر رہا ہوں کراچی کے فلاں علاقے سے, نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ بس آ گیا. یہ تمیز سے بات کیجئے ذرا, آپ آ گیا مطلب کیا ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں اس ملک کا, جو آپ سے پوچھنا جواب دیجئے. وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, میں بھی آپ کی بات کو نہیں سن سکتا. ٹھک. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, یہ ہے خدا کا ٹیلی فون نمبر. کس نے دیا؟ وہ ایک آیت اللہ سے دیا تھا, مفتی قلندر درویش صوفی سے دیا تھا. خدا کہے گا ٹھک جاؤ میاں, نام بلاؤ کہ جن کے ذریعے آدم کی دعا قبول ہوئی. میرے دل سے کتنی دعا نکلی ہے ان تمام ذاکرین خطبہ کے لیے, ان تمام قصیدہ پڑھنے والوں کے لیے جنہوں نے میری اتنی مشکل کو آسان کیا کہ آپ کس طرح سے سمجھیں, اور آپ کے ماں باپ کے لیے کہ واقعاً کس طرح سے تربیت کی ہے. انشاءاللہ میری زندگی میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھوں گا کہ جن کی سمجھ میں ہون لوگوں کی طرح شکلیں دیکھیں جب ذکر محمد و آل محمد ہو, اور ان کو فضائل کے بعد بھی کوئی سبق چاہیے ہوتا ہو. تو خوب توجہ. اب آپ نے جس طرح سے بات سنی ہے نا, اب میں یہ بات نہیں کرنے والا تھا, لیکن جس طرح سے آپ نے سنی ہے, یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ظلم ہے حکمت اس کو سکھانا جو اہل نہ ہو, اور ظلم ہے خدا کے ایسے بندے پر جو حکمت کی صلاحیت رکھتا ہو, تم اس کو حکمت نہ سکھاؤ, یہ تم نے اس پر ظلم کیا. تو اب میں آپ کو بتاؤں پنجتن کے ذکر کی کیفیت, یا محمد یا علی, بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. چلیے قرآن سے سمجھیے کہ یہ ہیں کہاں پر ہستیاں. آپ اپنے کو, اپنی حیثیت کو سمجھیے. جس طرح سے آپ عالم غیب سے چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے, جس طرح سے فرش اعظم پر بیٹھا مومن جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے, وہ متصل ہوتا ہے عالم غیب سے. کائنات میں کوئی متصل نہیں ہوتا سوائے فرشتوں کے. آپ سمجھیے اس بات کو, سمجھیے اس بات کو, سمجھیے. یعنی جب آپ کے چہرے پر جناب امیر کا نام لیا جاتا ہے, مسکراہٹ آتی ہے, کیا فائدہ؟ کوئی لیسن نہیں ہے صاحب. اس سے بڑا رسول خدا کا بھی مزاج یہی تھا. جناب امیر کا ذکر آتا تھا, چہرہ کھل جاتا تھا, دیکھتے تھے چہرہ کھل جاتا تھا. اب یہ آدم کی توبہ والی بات آ گئی ہے تو سنتے جائیے. اب میں پھر مصائب کی طرف آتا ہوں. آدم نے غلطی کی, خطا کیا, کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, ان سے پوچھئے جو اس سے پہلے تھے. جو مجھے قرآن میں سمجھ میں آتا ہے وہ بہرحال پچھلے برس میں جو آپ کی آدھی رات کی نیند خراب کرتا ہوں, وہاں پر پچھلے برس میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے, پہلی مجلس کے پہلے گھنٹے میں. تو وہ وہاں پر گفتگو ہو چکی ہے. اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں اس پوری گفتگو کو دہراؤں, کیونکہ وہ گفتگو اب ختم ہوگی بھی نہیں. لہٰذا خطا کی, زمین پر آئے, جبریل نے کہا کہ حضور جناب طریقہ یہ ہے کہ توبہ اگر قبول کروانی ہے یہ کام کیجئے. کہا کیا؟ کہا یہ نام ہے, یہ لیجئے. اب یہ تھی روایت. اب چلیے قرآن کی طرف. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدم مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو وصول کیا. جیسے ہی وصول کیا خدا نے فوراً آدم کی توبہ قبول کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ ان اسما کو وصول کرتے ہی آدم کی قلبی اور روحانی کیفیت ایسی ہوئی جو خدا توبہ کرنے والے انسان کی روح میں دیکھنا چاہتا ہے. سمجھیے پنجتن کو آپ, یہ فرشتوں کی حدود سے آگے ان کا مقام. آپ کہاں مولانا, ذاکر, خطیب, شاعر ان کے پیچھے چل رہے ہیں. آ کر قرآن کو دیکھیے, قرآن پنجتن کے وجود کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. فَتَلَقَّى آدَمْ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. خدا نے کہا جیسے یہ نام وصول کیے خدا نے توبہ بھی قبول کی,
رحمت کا مظاہرہ بھی کیا. اس کا مطلب ہے ان 5 ناموں کے بارے میں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم نے, روایت میں ہے لیکن میں قرآن کے حساب سے چل رہا ہوں. مولانا قرآن میں کیا لکھا؟ تو قرآن کو دیکھ لیجئے, فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایک دفعہ انسان توبہ کرتا ہے, پروردگار مجھے معاف کر دے, بخش دے, شرمندہ ہوں, رویا, گڑ گڑایا, پیشانی زمین پر ملی, رخسار دایاں رخسار بایاں رخسار, ناک کو مٹی پر رگڑا, پروردگار دونوں زانوں برہنہ کیے کہ جو آپ کو بعض نمازوں کے ساتھ ملتا ہے, صحرا میں گئے, روزے رکھے. اس کے بعد خدا دیکھتا ہے اب ہاں اس کی ذات میں شرمساری کی کیفیت پیدا ہوئی, خدا توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن ان کی محبت ایسی ہے کہ ادھر آدم نے اسماء پنجتن کو وصول کیا, روح میں جو حالت محبت پنجتن کے بارے میں پیدا ہوئی تو اب خدا منتظر نہیں ہے. اب آپ سمجھے اس حدیث کے بارے میں, ان لأخی فضائل کثیرہ لا یحصاها, فرمایا جناب ختمی مرتبہ میرے بھائی علی کے فضائل اتنے ہیں کہ لا یحصا کثرتن یا لا تحصا کثرتن, میرے بھائی کے اتنے فضائل ہیں کہ گننے والا گن نہیں سکتا. معرفت کی بات نہیں ہو رہی, گننے کی بات ہو رہی ہے. ذکر فضائل علی کی تعداد اتنی ہے کہ ذکر نہیں کر سکتے. لہٰذا یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا فمن ذکر فضیلتا من فضائلہ مقرا بہا غفر اللہ ذنوبہ, جو میرے بھائی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت پر ایمان اور اقرار کر کے ذکر کرے, خدا گناہوں کو معاف فرما دے گا. مولانا یہ بے عملی کی ترغیب ہے. نوجوان نماز چھوڑ دیں گے, نوجوان روزہ چھوڑ دیں گے. سرکار میں آپ کو دیکھوں, ایک ذکر کی منزلت ہے ایسی منزلت. میں تفصیل کے ساتھ قرآنی اور حدیثی لحاظ سے اس شبہ کا جواب نہیں دینا چاہتا, لہٰذا بات کو یہیں پہ روک دیجیے. تو لہٰذا یہ پنجتن کے نام وہ ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس طرح سے, اور پھر کل پہ رکھیں گے اس بات کو کہ جو جناب امیر نے جس طرح سے ذکر کیا ہے اور کس طرح سے رسول اور آل رسول کے ذکر کو جناب امیر نے بیان فرمایا ہے. بہرحال پہلی محرم کا چاند آ چکا ہے اور جو مجلس پڑھی جاتی ہے مصائب وہ رخصت سید الشہداء کے ہیں. 27 رجب اور 28 رجب کی درمیانی رات کو دارالامارہ کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. واپس آئے سید الشہداء, سامان سفر باندھا اور سفر کی تیاریاں کی. رسول خدا کی قبر پر گئے, تاریخ میں حال موجود ہے. لیکن اگر میں بڑی احتیاط کے ساتھ حجت خدا کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اس جملے کو کہوں کہ ماں کی قبر سے کس طرح رخصت ہوئے, یا تو سید الشہداء نے کسی کو علم نہیں ہونے دیا, یا تاریخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس مقام کو رکھ سکے. ایک دفعہ گئے رسول خدا کی قبر مطہر پر اور فنکب علی قبرہ, اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا. اب میں یہ بھی کہوں کہ کتنا گریہ کیا, آپ ذکر سن کے آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. سید الشہداء کتنا گریہ کیا. روایت کے الفاظ ہیں فقام عند قبرہ الشریف, رات گزاری فجر تک, راکعا وساجدا وقائما, کبھی قیام کی حالت میں تھے, کبھی رکوع کی حالت میں, کبھی سجدے کی حالت میں. کیا دعائیں تلاوت کی, کیا زیارت پڑی, مجھے نہیں پتا. رسول خدا کی قبر پر ذکر خدا حسین ابن علی فرما رہے. اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ایک عجیب دعا کی. توجہ کے ساتھ سنیے. اللہم بحق هذا القبر وبحق من فيها, پروردگار تجھے میں اس قبر کا واسطہ دیتا ہوں. رسول خدا کا واسطہ نہیں دیا پہلے مرحلے پر. یہ جو بے جان مٹی کی قبر ہے نا, کیونکہ رسول کی قبر ہے, اس کی اتنی عظمت ہے کہ میں اس کا حوالہ دے کر خدا سے گفتگو کر رہا ہوں. میں کہوں گا مولا حسین ایک دفعہ رک جائیے, آپ کے نانا کی قبر کی مٹی کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کی کتنی فضیلت ہوگی خدا کی بات. پروردگار
بحق هذا القبر وبحق من فيها. پروردگار انا حسین ابن علی، پروردگار میں حسین ہوں، ابن بنت نبیک، تیرے نبی کا بیٹا ہوں، تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. وابن پروردگار میں تیرے نبی کا، میں اردو زبان کی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر ترجمہ کروں، میں تیرے نبی کا بہت لاڈلا اور چہیتا بیٹا ہوں. پروردگار وقد علمت ما قد نزل بی، پروردگار تو جانتا ہے کہ نانا کی امت نے مجھے کن مشکل حالات میں گرفتار کر دیا ہے. یہی وہ مدینہ تھا کہ میرا نانا مجھے کندھے پر بٹھا کر چاروں ہاتھ پیروں کے بل چلتا تھا. یہی وہ مدینہ تھا. سیدہ کی روایت سنتے جائیے، جناب سیدہ کی روایت سنیے. بی بی فرماتی ہیں جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے، بی بی نے ایک دفعہ حسن حسین کو مخاطب کیا، کہا این ابوکم الذی، کہاں ہیں تمہارے وہ نانا بچوں کہ جب بھی تم کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھتے تھے آگے بڑھ کر آغوش میں اٹھا لیتے تھے. ان مدینے کی گلیوں کو سمجھنا ہے. سمجھو رسول خدا نے جب بھی حسین کو زمین پر پیدل چلتے دیکھا، پیدل نہ چلنے دیا، آگے بڑھ کر اٹھا دیا. وقد نزل بی من الارض ما قد انتطع. پروردگار، اور اس کے بعد رسول خدا کو دیکھا خواب و بیداری کے درمیان، کہا نانا مجھے پناہ دیجئے. فرمایا ان اللہ یشاء یراک قتیلا، بیٹا حسین خدا تجھے خود اپنی راہ میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کہا نانا جان میرے ساتھ سیدانیاں ہیں. رسول خدا، میں اپنے الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں. پروردگار یا نانا یا رسول اللہ، میرے ساتھ رسول خدا کی بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسیاں ہیں، پوتیاں ہیں. فرمایا رسول خدا نے اس نقل کے مطابق ان اللہ یشاء یراہن سبایا، مشیت خدا یہ ہے کہ رسول کی بیٹیاں، بہویں، پوتیاں، نواسیاں اشقیاء کی قید میں جائیں. ایک دفعہ رسول خدا کی قبر سے اٹھے، بیت الشرف میں تشریف لائے، سامان سفر باندھا، نانی ام سلمہ کے پاس گئے. کہا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا عراق کی طرف جا رہا ہوں. کہا بیٹا حسین نہ جانا، میں نے تمہارے نانا کو کہتے سنا ہے کہ تم بڑے ظلم و جور کے ساتھ قتل ہو جاؤ گے، بیٹا عراق نہ جانا. کہا نانی جان یہ مٹی لیجئے، میں جا رہا ہوں. جب اس مٹی میں فَأَعْطَاهَا قَارُورَةً، مٹی ایک شیشی تھی، اس میں مٹی تھی، خاک تھی. کہا یہ اس سرزمین کی خاک ہے. جب اس مٹی میں آپ تازہ خون تیرتا ہوا دیکھ لیجئے تو سمجھ جائیے گا دنیا پنجتن سے خالی ہو گئی. بس ایک دفعہ ام سلمہ نے شیشی دی، حسین نے اپنا سامان سفر باندھا، تمام شہزادیوں کو بٹھایا، بیٹیوں کو بٹھایا. یہیں پر ایک ننھا بیٹا بھی ہے علی اصغر، اس کو بٹھایا. رستے میں دھوپ ہے نا، اماریاں رکھی ہوں گی کہ شہزادیوں کے اوپر دھوپ کی تمازت نہ پڑے. بس مجھ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، میں میر انیس سے مدد لیتا ہوں. فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے. گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. اس بند کا مطلب سمجھے آپ؟ انیس کہہ رہے ہیں اولاد عقیل ہے، 18 جوانان بنی ہاشم دو رویہ صف بنا کر کھڑے ہیں، کیونکہ آقا حسین تشریف لا رہے ہیں. وقت کا امام آ رہا ہے، نمازوں کی جان آ رہا ہے، توحید کی بنیاد آ رہا ہے، جنت کی شان آ رہا ہے، سلسبیل کی تمکنت آ رہا ہے، ہماری توحید آ رہی ہے حسین کی صورت میں. دو رویہ صف بنا کر جوانان بنی ہاشم موجود ہیں. ایک دفعہ حسین نکلے، انیس نے مصرے کو بدلا. ایک دفعہ فرمایا ایک ایک کر کے بیویاں سوار ہوئی، حسین نے سوار کیا. بس ایک مخدرہ برقع پوش آئی، دروازہ بیت الشرف کا کھلا. یہ کون بی بی ہے؟ پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر. خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر.
فضات ہی اٹھائے ہوئے خود گوشے چادر تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے نالین اٹھا لینے کو نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے یہ تھی مدینے کی رخصت چلو 11 محرم نہ عباس نہ علی اکبر محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کہتے ہیں شکوا چاند محرم کے تو بدلی میں
مرحبا مرحبا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان آپ کے قدموں کے نشان آپ کے بیٹھی ہے سرے راہ چاند خوش کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم 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 کے تو بدلی میں چلا جا گر گے کہ جو سبرانے جے دے ہیں گزارے زندہ ہے تو اکبر کے بادوں کے سارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا چاند خوش تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے 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 تو بدلی میں چلا جا گھر سارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کہتے ہیں شکوا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. یا حسین برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ وعلی ولدیک الشہیدین علیین وعلی اخیک ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ ام المصائب، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عز والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان. الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ.